नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरों में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान के साथ ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही इसका कोई शेड्यूल तय है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, आबनाए हरमुज को नया अमरीकी इलाका करार दिया। अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का बयान, कहा अमरीकी फौज को किसी भी किस्म की सहूलत न मिले। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, यूएई ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात मुअत्तल किए। आबनाए हरमुज से गुजरने वाले ज्यादातर बहरी जहाज ओमानी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानी रिपोर्ट में दावा। जम्मू कश्मीर के मसाइल मरकजी हुकूमत हल करेगी, अमरीका नहीं। उमर अब्दुल्ला का बयान। वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में अचानक धंस गई सोने की कान। हादसे में 30 अफराद जा बहा, कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। शाम में टनों के हिसाब से जौहरी मवाद मिला है। सरबरा बैनुल अक़वामी जौहरी इदारे का बयान। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। ईरानी फौज ने कहा कि अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अमेरिका को अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त देने वाले ममालिक को मालूम होना चाहिए कि ईरान से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती। इन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौज को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत के मुतरादिफ समझा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए सरजमीन देने वाले मालिक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही इसका कोई शेड्यूल तय पाया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी नाफिज है, आबनाए हरमुज खुली और फ़ाल है, तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं या उन्हें धमाकों से उड़ा दिया गया है। वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के माबैन आरजी जंगबंदी माहिदे की मुद्दत पीर के रोज़ ख़त्म हो गई। एक आला ईरानी अहदेदार के मुताबिक सिफारती तातुल के बाद ईरान अपनी फ़ौजी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर जारहाना बनाने की जानिब बढ़ रहा है। सर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी के दरमियान आबनाए हरमुज को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुताल्लिक़ यूएई के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दिया। इससे पहले इमाराती वज़ीर दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा ने बताया था कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। यूएई की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह फ़ैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया। इमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। समुद्री सफ़र पर नज़र रखने वाली बरतानवी कंपनी केपलर ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान आबनाए हरमुज से गुजरने वाले 80% से ज़्यादा बहरी जहाज़ों ने ओमानी रूट का इस्तेमाल किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुसद्दिक़ा बहरी चैनल है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में केपलर के अदद शुमार का हवाला दिया। केपलर में खाम तेल की शोबे की सरबराही हुमायूं फलकशाबी का कहना है कि ऐसा दिखाई देता है कि ईरान ने आबनाए हरमुज पर से जुज़वी तौर पर अपना कंट्रोल खो दिया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी इलाज के लिए जेल हुकाम की जानिब से अस्पताल मुंतकिल करने और केस की अगली समाअत यानी 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की इजाज़त देने का हुक्म दिया है। इमरान खान को अब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई दरखास्तों पर मौक़ूफ़ इख्तियार किया गया था कि जेल में उनकी सेहत बिगड़ रही है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर के दौरे से कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसाइल को हिंदुस्तानी हुकूमत हल करेगी, न कि अमरीकी हुकूमत, और वो किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला ने इसरार किया कि किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार से यूनियन टेरिटरी में मसाइल की शिकायत नहीं करेंगे। मिस्टर गोर जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची भी हैं। वो आज श्रीनगर पहुँचने वाले हैं और रात भर क़याम के बाद जुमेरात को लद्दाख के लिए रवाना होंगे।
ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنے اور ضروری سوالی کاموں کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد مسٹر عمر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ امریکی سفیر سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن انہیں واضح کیا کہ وہ جموں کشمیر کے معاملات میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتے۔ کافی لمبے عرصے کے بعد امریکہ کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ جموں کشمیر آ رہے ہیں، اور میری تو کسی بھی امریکن ایمبیسڈر سے بہت ہی زیادہ لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ آنے دیجیے، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ میں زیادہ تو ان سے سننا پسند کروں گا، لیکن وہ بھی سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے۔ آج دوپہر کو وہ ملنے آ رہے ہیں، اور کچھ وہ بھی سننا پسند کریں گے۔ وہ سنیں نہ سنیں، ہمارے پرابلمز کا ان سے کوئی خاص لینا دینا ہے نہیں۔ نہ یہ میری عادت رہی ہے کہ میں اپنی شکایت کسی دوسرے ملک کے کسی ایمبیسڈر سے کہوں۔ ہمارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ واشنگٹن نے نہیں کرنا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل ہمارے مرکزی حکومت نے کرنا ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت غلط بات ہوگی اگر میں اپنے ملک کے بارے میں شکایت کروں اور وہ کسی دوسرے ملک کے ایمبیسڈر کو کروں۔ وہ میری عادت نہیں ہے۔ بات تو میں جموں کشمیر کے حوالے سے اور ہمارے حالات کے حوالے سے ضرور کروں گا، نہ شکایت کروں گا، نہ ان شکووں کا کوئی حل ان سے جو ہے میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ I'll come to you. So BJP is going to protest against NC government over alleged corruption in appointments. تو اس کو آپ کیسے؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم مانیں کہ ان کا کہنا صحیح ہے، اس کو چھپانے کی بھی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے بتائیے وہ کون سی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے جس کا کنٹرول میں کرتا ہوں؟ ایک بھی نہیں۔ پولیس میرے پاس نہیں ہے، کرائم برانچ میرے پاس نہیں ہے، ACB میرے پاس نہیں ہے، مرکزی جو ایجنسیاں ہیں وہ تو دور کی بات۔ مجھے بتائیے نا آپ کہاں پہ کسی ایجنسی نے یہ کہا ہو کہ ہاں جی اس معاملے میں کرپشن ہوا ہے؟ ان ایجنسیوں پہ کنٹرول تو BJP کا ہے۔ آپ کرائیے تحقیقات، اگر واقعی کرپشن ہوا ہے کریے کیس اور اس کے خلاف کارروائی کریے، لیکن یہ بے بنیاد الزام جو ہیں یہ خامخواہ کی جا رہی ہیں۔ اور کچھ آپ Now, how is the government dealing with this situation, especially in the face of there is an industrial estate coming up in the flood absorption basin in Nagaon? So, how is government dealing with all these issues? Water logging in Srinagar, parts of Srinagar, is a legacy issue. It's not the creation of the last 2 years, not even the last 5 years. کالونیاں بنی، کہاں سے بنی، کس نے بنانے کی اجازت دی، کیسے بنے، وہ نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں۔ وسطی افریقہ کے جمہوریہ کے مغربی علاقے میں ایک سونی کی کان اچانک زمین میں دھس گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 30 کارکنوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ کئی لوگوں کے ملبے میں پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ افسران اور مقامی لوگوں کے مطابق کان میں بچاؤ مہم جاری ہے، حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ پھنسے لوگوں کے زندہ رہنے کی امید بہت کم ہے، لیکن ریسکیو ٹیمیں اب بھی لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں، حالانکہ گزرتے وقت کے ساتھ ان کے زندہ ہونے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری واچ ڈاگ ادارے کے سربراہ نے انکشاف کیا کہ ادارے کے معائنہ کاروں کو شام میں کئی ٹن جوہری مواد ملا ہے۔ شام میں جوہری تنصیبات سے ملنے والے اس مواد کے بارے میں معائنہ کاروں نے اپنے ادارے کو اس بارے میں پچھلے ماہ اطلاع دی ہے۔ اس انکشاف کے بعد شام کی نئی انتظامیہ نے بین الاقوامی جوہری واچ ڈاگ ادارے کے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شام کے اعلیٰ سفارتکار نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ دمشق ایک پرامن جوہری پروگرام کو جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، نیز بین الاقوامی جوہری ادارے کی زیر نگرانی کام کرنے کو تیار ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن وزراء کے ایک وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئیں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ محترمہ سیتارمن سنگاپور میں آج اور 20 اگست کو ہونے والے چوتھے ہند سنگاپور منسٹریل راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کریں گی۔ وزیر خزانہ کے ساتھ اس دورے پر جانے والے وزراء وفد میں وزیر خارجہ جے شنکر، وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل اور الیکٹرانکس و IT اور تجارت و صنعت کے وزیر مملکت جتیندر پرساد شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ برکس تنظیم علم کے تبادلے، ٹیکنالوجی کے تعاون
اور مضبوط ادارے جاتی شراکت داری کے ذریعے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی اجتماعی صلاحیت کو مضبوط کر سکتی ہے۔ مسٹر یادو نے ہندوستان کی صدارت میں منعقدہ 12ویں برکس وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، برکس کی ہندوستان کی صدارت وزیر اعظم مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کا نقصان، آلودگی اور قدرتی آفات کے خطرے جیسے ماحولیاتی چیلنجز بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے انتہائی سنگین ہیں۔ گوگل نے پاکستان میں اپنا پہلا مقامی دفتر کھولا ہے تاکہ پاکستان بھر میں اپنی موجودگی کو وسعت دے سکے اور پاکستان کے لیے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے سکے، جس کے نتیجے میں پاکستان $30 ارب کی برآمدات کے لیے پرعزم ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو پاکستان اپنے ڈیجیٹل اکانومی کے لیے کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹیکنالوجی کو اپنی ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے تاکہ پیداوار کو بڑھاتے ہوئے ڈیجیٹل ڈھانچے اور ترقی کو محفوظ کر سکے، نجی شعبے کو مدد دیتے ہوئے اس کی برآمدات میں اضافے کا باعث بنے۔ سعودی عرب کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بین الاقوامی ٹرمینل نمبر 5 میں سائلنٹ ایئرپورٹ پروجیکٹ کی بتدریج نفاذ کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کو کم کر کے صرف روانگی گیٹس تک محدود کرنا ہے اور مسافروں تک معلومات پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل اسکرینز اور چینلز پر انحصار کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ پروجیکٹ مسافروں کے سفر کے تجربے کو بہتر بنانے اور ایک پرسکون اور راحت بخش ماحول فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس سے عالمی ہوابازی کے مرکز کی حیثیت سے دارالحکومت ریاض کے مقام پر اضافہ ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پر فراہم کی جانے والی خدمات کا معیار بلند ہوتا ہے۔ غزہ شہر کی بندرگاہ کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں کم از کم 5 افراد مارے گئے۔ اس حملے کے فوری بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے شمال غزہ کے علاقے الشاطا میں حماس کے کئی رہنماؤں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک اجلاس میں موجود تھے۔ فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ جن افراد کو نشانہ بنایا گیا وہ غزہ کے اندر موجود اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مزید کہا گیا کہ یہ فضائی حملہ فورسز کے سرے سے خطرے ٹالنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان رہنماؤں کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے جنہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور نہ ہی حملے کے مکمل نتائج بتائے ہیں، جبکہ العربیہ کے نامہ نگار نے کم از کم 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ لینڈنگ کرنے والے راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے؟ چین نے پہلی مرتبہ دوبارہ قابل استعمال راکٹ کے پہلے مرحلے میں خشکی سے خشکی پر لینڈنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ اپنی نوعیت کی پہلی کامیاب کوشش ہے۔ راکٹ کو ملک کے شمال مغرب میں واقع ڈونگفنگ کمرشل اسپیس انوویشن پائلٹ زون سے لانچ کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے کہا کہ ہمارے پاس 2 متحرک جمہوریتیں ہیں جو نہ صرف جغرافیہ، تاریخ یا ثقافت کے بارے میں ہیں بلکہ ان کی خواہش بھی ہے اور یہ نوجوانوں کی آرزو ہے۔ دونوں ممالک میں بہت زیادہ نوجوان ٹیلنٹ ہے، پڑوسی بہت اہم ہیں، یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم مودی نے مجھے یہاں بھیجنے کا سوچا۔ And fortunately, both the peoples of the country, the youth, are very, very talented. So I always say that we don't only share border, we share dreams, we share aspiration and equality. I don't think so one is bigger or there is greater. It's all equal. Today is a great world. In many ways, this world is connected. It is amazing connectivity with the world. It has never ever happened in the history that we are all connected. But at the same time, we are disconnected. If you have in the family, everybody is quite busy on the little plastic called the mobile phone. We would know what is Shah Rukh Khan, the Bollywood actor, and nothing wrong in knowing about everything about his life, what he's wearing, what he eats. But sometimes we would not know what our next door neighbor is all about. And the funniest thing, you know what? In this world of technology, a robot will ask you and challenge you that prove that you are a human being. We have all seen in, when we go into different apps, they challenge you that prove that you are a human being. So we are in that sort of a world. And it is very important to get somewhat back into the family. And there it comes neighbor. Neighborhood is so very important.
And that is one of the reasons our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, thought of sending me here. And I am not a career diplomat, they are very talented people, but we are from different fields. I am in the public life, right? And I have been chosen to come here, and the world knows that I have direct connection, that any time I can just pick up the call and call him. And why did he send me? For one simple reason, that we have lot of respect, we have lot of affection, and we have lot of need with a neighbor, and our policy is neighborhood first. We have all gone through hiccups here and then. I think that's quite natural. That also happens in a family. हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है। हिंदुस्तानी टीम ने मेजबान श्रीलंका को 165 रन से चिकीज दे दी। इस जीत के हीरो बाएं हाथ के स्पिनर मानोस थारे और बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल रहे। मानो ने पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 6 विकेटें हासिल की। बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने भी दोनों इनिंग में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। इन्होंने पहली इनिंग में 167 तो दूसरी इनिंग्स में 44 रन बनाए। इस शानदार कारकर्दगी के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। ईरान के साथ ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही इसका कोई शेड्यूल तय है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, आबनाए हरमुज को नया अमेरिकी इलाका करार दिया। अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का बयान, कहा अमेरिकी फौज को किसी भी किस्म की सहूलत न मिले। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, यूएई ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामला मुअत्तल किए। आबनाए हरमुज से गुजरने वाले ज्यादातर बहरी जहाज ओमानी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानी रिपोर्ट में दावा। जम्मू कश्मीर के मसाइल मरकजी हुकूमत हल करेगी, अमेरिका नहीं। उमर अब्दुल्ला का बयान। वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में अचानक धंस गई सोने की कान। हादसे में 30 अफराद जाँ बहा, कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। शाम में टनों के हिसाब से जौहरी मवाद मिला है। सरबरा बैनुल अक़वामी जौहरी इदारे का बयान। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।